سامعین 21 جون 1953 کا خاصا گرم دن کراچی کے پینٹروز نرسنگ ہوم میں اس بچی کی پیدائش پر اہل خانہ سمیت نرسنگ ہوم کے عملے کے اراکین بھی بہت خوش تھے۔ اپنی اس پہلی اولاد کو والد ذوالفقار علی بھٹو نے پنکی اور والدہ نصرت بھٹو نے بیبی کے ابتدائی ناموں سے پکارا، مگر ادارے کے ریکارڈ میں بچی کا نام بے نظیر بھٹو درج کیا گیا، جو اس بچی کی ایک جوان سال مرحومہ پھپھی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ مغرب کی آزاد فضاؤں میں پلنے والی یہ لڑکی جب پاکستانی سیاست میں داخل ہوئی تھی تو اس نے بہت بڑے ستم اٹھائے تھے۔ بے نظیر بھٹو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھی اور ناز و نعم میں پرورش پائی تھی، لیکن جس طرح کم عمری میں ان پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اگر ان کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو بکھر جاتی۔ وہ 26 سال کی تھیں جب ان کے والد کو پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد ان کے لیے طویل جد و جہد بھری زندگی کا آغاز ہوا۔ بے نظیر بھٹو سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے جب 10 اپریل 1986 کو خود ساختہ جلا وطنی کاٹ کر وطن واپس پہنچی تو لاہور میں ان کا شاندار اور تاریخی استقبال کیا گیا تھا، جس میں لاکھوں افراد شریک ہوئے تھے۔ اس فقید المثال استقبال اور شاندار سیاسی کامیابی کے بعد بے نظیر نے ملک بھر کے طوفانی دورے کیے اور زبردست سیاسی مدد ملی، مگر انہیں ایک بار پھر گرفتار کر کے کراچی کی لانڈی جیل میں قید کر دیا گیا۔ رہائی ملی تو انہوں نے سیاسی سرگرمیوں کا آغاز تو کیا ہی، مگر ساتھ ساتھ 18 دسمبر 1987 کو آصف علی زرداری سے شادی کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز بھی کر دیا تھا۔ سیاسی جد و جہد کے بعد 1988 میں بے نظیر کو اقتدار ملا۔ ایک امید کی کرن پیدا ہوئی کہ ملک میں جمہوری سوچ کی پروان چڑھے گی اور مارشل دور کی تلخیاں ختم ہوں گی۔ 1990 اگست میں یہ خواہش بھی دم توڑ گئی اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کو فقط 18 ماہ بعد حکومت سے نکال کر بحر کر دیا گیا، کیونکہ ضیاء صاحب کی سوچ بھی زندہ تھی۔ وہ جمہوریت نہیں مرضی کا سیٹ اپ چاہتی تھی۔ 1993 میں بے نظیر نے حکومت کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کیا اور تمام پابندیوں کے باوجود اپنے گھر اسلام آباد سے چند پارٹی لیڈروں اور گنتی کے ورکرز کے ساتھ باہر نکل آئیں۔ جب وہ اپنے گھر سے نکل رہی تھی تو انہیں معلوم تھا کہ ملک بھر سے کسی کارکن کو اسلام آباد نہیں آنے دیا گیا اور ایک ایک گلی میں ناکے لگا دیے گئے تھے۔ جب بے نظیر بھٹو سے کہا گیا کہ بی بی کارکنوں کے قافلوں کو سندھ اور پنجاب میں روک دیا گیا ہے، اسلام آباد اور پنڈی کی سڑکیں سنسان پڑی ہیں، تو بے نظیر بھٹو نے کہا تھا کہ میں ایک مشن اور نظریہ کی علمدار ہوں۔ ضیاء ٹولے کی پروردہ حکومت کے ہتھ کنڈے مجھے عوام کے حقوق کے لیے جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ میں راولپنڈی راجہ بازار جاؤں گی اور لوگوں سے خطاب کروں گی، یہی میرا لانگ مارچ کا پیغام ہوگا۔ پھر اس دن بے نظیر بھٹو قرآن کے سائے تلے اسلام آباد اپنے گھر سے نکلیں، خاردار تاروں اور پولیس کی لاٹھی چارج کا مقابلہ کرتے ہوئے سفر پر روانہ ہوئیں۔ انہیں ہر طرح سے روکنے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران صحافیوں کو بھی لاٹھیاں پڑیں، کسی کا سر پھٹا، کوئی زخمی ہوا، مگر بے نظیر پولیس کی بھاری نفری کو چکمہ دے کر ایک گاڑی پر گلیوں میں نکل گئیں۔ اسلام آباد I-10 کی سڑکوں پر جا بجا ناکے اور خاردار تاریں لگا رکھے تھے۔ ایک جگہ ان کی گاڑی ان تاروں میں الجھ کر رک گئی۔ پھر وہ ہنگامی حالت میں ایک صحافی کی گاڑی میں وہاں سے نکلی۔ ان کے ساتھ فاروق لغاری، غلام مصطفیٰ جتوئی اور چند محافظ تھے۔ بے نظیر بھٹو نے آنکھوں پر سوئمنگ گلاسز اور پاؤں میں کینوس شوز پہن رکھے تھے۔ اس کی وجہ انہیں آنسو گیس کا سامنا کرنا تھا اور کسی بھی موقع پر بھاگ دوڑ کی نوبت بھی آ سکتی تھی۔ ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ کسی نے کہا کہ بی بی آغا مرتضیٰ کی گاڑی آ گئی ہے، جس پر بے نظیر بھٹو نے بالکل بچوں کی طرح تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا اور گاڑی سے اتر کر مرتضیٰ کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ راولپنڈی کے راجہ بازار میں گاڑی کی سن روف سے نکل کر جب انہوں نے لوگوں کے نعروں کا جواب دیا تو آنسو گیس کے گولوں کی برسات ہو گئی۔ پھر پورا علاقہ ایک جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب باہر سے خصوصی طور پر زیادہ خطرناک گیس سیل منگوائے گئے تھے۔ یہاں سانس لینا اور آنکھیں کھلنا مشکل ہو گیا تھا۔ آخرکار بے نظیر بھٹو کو اس موقع پر گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تمام لیڈر اور کئی کارکن بھی جیلوں میں چلے گئے تھے، جبکہ انسانی حقوق کے رہنما بھی انہی کے ساتھ گئے تھے۔
کوئی مارگلا تھانے تک رہا تو کسی کو اس وقت آڈیالہ جیل بھیج دیا گیا تھا۔ سمین، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی جیلوں کی زندگی کیسی تھی تو آپ بے نظیر بھٹو کی کتاب دختر مشرق کو ضرور پڑھیے گا۔ اور مزید اگر کسی سٹوری کی تفصیل چاہیے تو ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے۔ آخر میں اس تاریخی کہانی کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔